أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، گزشتہ کل کے درس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں سے ہم نے کچھ باتیں سنی جن کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو دعوت کا کام کر رہے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، تو کیسے انہیں آزمائش اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. خود ان کے فیملی کے ساتھ ہوا، اسی طرح ان کے قوم کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا. اس کے بعد یعنی وہ سورہ انعام کی بات تھی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی اولاد کے بارے میں اشارہ کیا تھا. آئیے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے سلسلے میں کیا واقعہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، وہ جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بہت لمبی مدت تک، زندگی کی ایک لمبی مدت تک بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، اس کے باوجود انہیں اولاد نصیب نہیں ہوئی تھی. لیکن اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں انہیں اولاد دی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اولاد دی، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام جو انبیاء علیہم السلام میں سے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد دی. اس کا ایک واقعہ یہ ہے، سورہ ہود کے اندر آیہ نمبر 69 سے لے کر تقریباً 73 تک ہے. اسی طرح سورہ زاریات کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام موجود تھے. کچھ لوگ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہیں لگا کہ یہ مہمان ہیں. ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کے لیے ایک بچڑے کو ذبح کیے اور تیار کیے، کھانے کے لیے ان کے سامنے پیش کیے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. لیکن یہ دراصل انسان نہیں تھے، انسانی شکل میں آئے ہوئے فرشتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ میرے جو ہے مہمان ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو کیوں ایسا کرتے؟ فرشتے وہ انسانی غذا نہیں کھاتے، کھانا پینا جی ہاں وہ انسان کی طرح نہیں ہے. اس کے باوجود انسان سمجھ کر وہ کھانا پیش کیے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچ رہے ہیں، نکرہم واوجس منہم خیفہ، ان کے دل میں شک و شبہ پیدا ہونے لگا، ڈر سا محسوس ہونے لگا. تو فرشتے سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری حرکت کو دیکھ کر. فرشتوں نے کہا کہ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، تم نہ ڈرو، دراصل ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. دراصل یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے عذاب لیے ہوئے آئے تھے.
تو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. تو جب فرشتے گفتگو کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، شروع میں کہا تھا کہ بشرا قالوا سلاما، کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں اولاد کی. تو اس وقت ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. تو فرشتوں نے اسحاق علیہ السلام اولاد کی شکل میں جو ہے انہیں خوشخبری دی. ومن وراء اسحاق یعقوب، پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، یہ جو نسل ان کی چلے گی اس کی خوشخبری فرشتے دے رہے تھے. تو اس بات کو سن کر وہ ہنس پڑی، مسکرا دی. قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا. کہا ہے افسوس، تعجب کی بات ہے، کیا میں بچہ جنوں گی؟ وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، اور میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور یہ جو میرا شوہر ہے یہ بھی بوڑھا ہے. ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بہت ہی تعجب خیز بات ہے. فرشتوں نے کہا کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ تمہیں تعجب ہے اللہ رب العالمین کے معاملے سے؟ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں تعجب ہے؟ اللہ کی برکت رحمت تم پر ہے، تمہارے گھر پر ہے، تمہارے گھر والوں پر ہے. انہ حمید مجید. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اولاد کی خوشخبری دی، اور یہ بچے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. آج کی نماز تراویح کے اندر بھی ہم نے کچھ آیتیں ایسی پڑھی جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے متعلق ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا، انہوں نے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے جس نے بڑھاپے میں بھی اللہ رب العالمین نے اسماعیل اور اسحاق کو دیے. اللہ رب العالمین کا وہ شکر بجا لاتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نصیب ہونے کا یہ واقعہ ہے. محترم حاضرین، جب اولاد آ گئی ابراہیم علیہ السلام کو، اولاد آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے اولاد کے سلسلے میں. ہم نے سورہ بقرہ کے اندر بھی معلوم کیا ابراہیم علیہ السلام اور اس طرح یعقوب علیہ السلام انتقال سے پہلے اپنے بچوں کو جمع کر کے انہوں نے فرمایا کہ تمہیں آخری دم تک، زندگی کی آخری سانس تک اسلام پر قائم رہنا ہے، اور تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے. اب آئیے ابراہیم علیہ السلام کچھ دعائیں کرتے ہیں اپنے اولاد کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ابراہیم علیہ السلام مکہ معظمہ کے لیے دعا کی کہ پروردگارا اس مکہ معظمہ یہ جو دھرتی ہے اس کو امن و شانتی کی زمین بنا دے. اس کے بعد کہتے ہیں رب وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے تو بچا لے، شرک سے بچا لے. یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں. اسی طرح حضرات ان کی دعا کا ایک حصہ اولاد کے حق میں یہ بھی ہے، کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یہ دعائیں ہیں مکہ معظمہ کے لیے کہ پروردگارا اس دھرتی کی طرف، اس زمین کی طرف لوگوں کے دل کو مائل کر دے. اور آج ہم دیکھتے ہیں ہر انسان، ہر مسلمان، ہر مومن دل میں خواہش رکھتا ہے کہ کبھی میری زندگی میں بھلے ایک ہی مرتبہ ہی صحیح مجھے مکہ معظمہ کی زیارت کی توفیق ہو جائے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے قبول کر لی. انہوں نے اس دعا میں یہ بھی فرمایا کہ پروردگارا تو میری اولاد کو اس سرزمین میں بسا دیں. اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ابراہیم علیہ السلام کے شکر بجا لاتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اس کے بعد کہتے ہیں ایک اور دعا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی،
پروردگارا تو مجھے نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام عبادات میں سے جو خصوصی جو عبادت ہے وہ نماز کے سلسلے میں خود پابند رہتے تھے، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم نمازوں کے خود پابند بنیں اور اپنی اولاد کو بھی اس بات کی نصیحت بار بار کرتے رہیں. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جو ملنے کا جو واقعہ تھا، اس کے بعد ایک اور آزمائش ان کی اولاد کے سلسلے میں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اولاد نصیب ہو گئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکم آیا. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ذبح کرے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک آزمائش کی گھڑی تھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے کو بلا کر کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اے میرے بچے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. تو اس بچے نے کہا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فانظر، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا افعل ما تؤمر، کہ اے میرے والد محترم اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوا ہے اس کو بجا لائیے. تو اس طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن کیا کیے، جیسا کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں قربانی کا واقعہ کہیں سے شروع ہوا وہ قربانی کا سلسلہ. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے ذبح کرنے گئے اور چاقو چلا دیے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اپنی اولاد اپنے بچے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی جگہ بچے کی جگہ جو ہے ایک دمبا ایک جانور موجود ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا. جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے جب بھی حکم دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ ڈٹے رہے، جم کر رہے اور اس پر عمل کیے. تب چل کر اللہ رب العالمین نے انہیں خلیل اللہ بنایا، اپنا جیگری دوست، اپنا قریبی ولی اللہ رب العالمین نے انہیں بنایا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کا حکم دیا ہے، وہی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ آئیڈیل ہمیں بنانے کا بھی حکم دیا ہے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ان کے اولاد کے سے متعلق یہ واقعہ تھا. اس کے بعد آئیے حضرات کچھ اور واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. سورہ اعراف کے اندر جنتی، جہنمی، اسی طرح اعراف میں رہنے والے لوگوں کی گفتگو کا ذکر ہے. یہ لوگ آپس میں گفتگو کریں گے. اعراف کس کو کہتے ہیں؟ سورہ اعراف ہم نے سنی الحمدللہ تراویح کے اندر. اعراف کہتے ہیں اس مقام کو بیچو بیچ جنتی اور جہنمی کے درمیان ایک مقام، ایک جگہ ہوگی جس کو اعراف کہتے ہیں. اعراف میں کون سے لوگ ہوں گے؟ اعراف کے اندر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہیں برابر ہوں گے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے آیات کے اندر فرمایا ہے کہ جب نیکی کا پلڑا جس کا بھاری ہو جائے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. لیکن کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کے دونوں ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بندوں کے لیے یہ جگہ ہوگی، اس کو اعراف کہتے ہیں. اب آئیے ہم ان لوگوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوگی. یہ جو اعراف میں رہیں گے، یہ لوگ جنت والوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنم والوں کو بھی دیکھیں گے اور ان سب سے گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے. اللہ رب العالمین نے بہترین انداز میں اس کو ذکر کیا ہے. سورہ اعراف کے اندر آیا نمبر 46 سے لے کر جو ہے کچھ آیتیں ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ کے واقعہ ذکر کرتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. جنتی کہیں گے جہنمیوں سے، جہنمیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کیا تم نے پایا وہ وعدہ جو اللہ رب العالمین نے کیا تھا تم سے؟ اللہ رب العالمین کا جو کیا ہوا وعدہ تھا کیا تم نے پایا؟ ہم نے تو پا لیا. ہم سے اللہ رب العالمین نے جو کچھ وعدہ کیا تھا، یعنی نیک کام کرو گے تو تمہیں یہ انعامات ملیں گے، تمہیں جنت حاصل ہوگی، وہ ہمیں مل گیا. ما وعد ربکم حقا قالوا نعم. یہ جہنمی بولیں گے، کہیں گے جواب میں ہم نے پایا.
فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. تو اس وقت فرشتے جو ہے آئیں گے اور اعلان کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا. یہ لوگ کیسے تھے دنیا کے اندر؟ اللہ رب العالمین کے راستے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون. آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا. وبینہما حجاب. سبحان اللہ. یہ گفتگو چلتی رہے گی جنتی اور جہنمیوں کے درمیان. اس دوران اچانک سے ایک پردہ حائل ہو جائے گا، ایک پردہ آ جائے گا اور یہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعراف میں جو رہیں گے ان کے بارے میں کہتا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. یہ جو اعراف میں رہیں گے، بیچوں بیچ جگہ جو لوگ رہیں گے، یہ لوگ جنتی اور جہنمیوں کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. یہ لوگ جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو تم پر. لم يدخلوها وهم يطمعون. ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون. یہ لوگ اب تک داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن خواہش رکھیں گے داخل ہونے کی. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. جب ان کی نظریں پھیر دی جائیں گی جنت والوں سے جہنمیوں کی طرف، تب یہ لوگ کہیں گے پروردگارا تو ہمیں ظالموں میں سے نہ کر، یعنی جہنمیوں میں سے نہ بنا. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اب یہ اعراف والے کچھ لوگوں سے کہیں گے جن کی شکل و صورت سے یہ لوگ پہچان لیں گے کہ یہ لوگ جو ہے جہنمی ہیں. ان سے اعراف والے کہیں گے تمہاری بڑک پن، تمہارا اترانا، تمہارا فخر کرنا، تمہاری یعنی مال و دولت، اور تم جو یعنی جماعت والے تھے، اتنے لوگ اور یعنی دوست والے تھے، جی ہاں آج تمہیں کوئی کام نہیں آیا. وما کنتم تستکبرون. اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے، یہ تمہارا جو ہے اترانا، تکبر کرنا آج کوئی کام نہیں آیا. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. پھر اللہ رب العالمین جنتی اور جہنمیوں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی، تو گفتگو کا ایک حصہ اللہ رب العالمین یہ بتلا رہا ہے کہ یہ جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے تڑپتے ہوئے، جی ہاں انہیں کوئی کھانا نہیں ملے گا. کھانا جہنمیوں کو کیا ملے گا؟ زقوم کا پھل ملے گا، بہت ہی گرم پانی. اللہ رب العالمین ہمیں حفاظت کریں، انہیں بہت ہی عذاب میں رہنا پڑے گا. تو یہ لوگ جو ہے جہنمی جنتی سے یعنی بولیں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ تم سے درخواست ہے کہ تم اپنا جو کھانے کا حصہ ہے ان میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو. ان افیدوا علینا من الماء، پانی ہی صحیح ہمیں دے دو. او مما رزقکم اللہ، یا اللہ رب العالمین نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے دو. اللہ رب العالمین کے یہ بندے جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ کھانا اور یہ پانی تم پر حرام قرار دیا ہے اللہ رب العالمین. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. یہ لوگ ایسے تھے، یہ جہنمی جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا دنیا کے اندر. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے آج ہم ان لوگوں کو بھول جائیں گے جس طرح سے یہ لوگ ہمیں بھول گئے تھے اس سے پہلے. تو یہ جنتی جہنمی اور اعراف میں جو لوگ رہیں گے ان سب کے درمیان جو گفتگو ہوگی، اس کی ایک شکل اور ایک صورت اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنتی بنائے، آمین. اللہ رب العالمین ہم تمام کو جہنمیوں سے دور رکھے، جہنم سے بچا کر رکھے. یہ ایک واقعہ تھا. اس کے بعد آئیے حضرات ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، سورہ انعام کے اندر موجود ہے. مشرکوں کے سلسلے میں مشرکوں کو بھی اللہ رب العالمین اپنا انعام دیا کرتا تھا. دنیا کے اندر چاہے مومن ہو یا کافر ہو، کچھ بھی ہو، ہر کسی کو اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں دیتا ہے. ہر کوئی کھاتا پیتا رہتا ہے،
بستا ہے, چلتا پھرتا ہے, اللہ رب العالمین کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. لیکن مکے میں کچھ لوگ ایسے تھے مشرکین میں سے, اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو بھی یہ لوگ بانٹ لیتے تھے. کچھ نعمتیں اللہ رب العالمین کی یہ لوگ اپنے بتوں کے لیے خاص قرار دیتے تھے, اور کچھ چیزوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص قرار دیتے تھے. آئیے وہ کس طرح سے ہم جانتے ہیں. سورہ انعام کے اندر آیا نمبر 136 کے اندر 136 کے اندر اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں جانور دیتا تھا. اس وقت یہ بہت ہی بڑا سرمایہ مانا جاتا تھا. بکریاں, گائے, اونٹ, اس کو بڑا سرمایہ لوگ مانتے تھے. تو یہ بندے یہ مشرکین کیا کرتے تھے, اس کو تقسیم کر لیا کرتے تھے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. آیہ نمبر 136 کے اندر اللہ رب العالمین ان کی ایک حرکت کے سلسلے میں کہتا ہے, اور ان کے اندر جو غلط عقیدہ تھا اس کے بارے میں کہتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب کھیتی باڑی کیا کرتے تھے, یا تو پھر جانور کا کچھ حصہ وہ لوگ کیا کرتے تھے, اس میں سے ایک حصہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دیا کرتے تھے کہ اگر وہ حصہ آ جائے, وہ پیداوار آ جائے, تو ہم کیا کریں گے, اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں گے. اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کس طرح سے کرتے تھے؟ وہ لوگ مہمانوں کے لیے خرچ کیا کرتے تھے, اسی طرح سے صلہ رحمی کے لیے خرچ کیا کرتے تھے. لیکن ایک حصہ جو اپنے مورتی اور بتوں کے لیے خاص کیا کرتے تھے, تو کیا ہوتا تھا, جب یہ لوگ دیکھتے تھے کہ وہ حصہ جو اللہ رب العالمین کے لیے ہے, جی ہاں, اس میں کوئی کمی آ جاتی, اس سے پہلے یہ سمجھتے ہیں جب بتوں کے لیے جو حصہ ہوتا تھا اس میں جب کوئی کمی آ جاتی, یعنی وہ لوگ ایک اندازہ کرتے تھے کہ بتوں کا جو حصہ ہے اتنا آ سکتا ہے, لیکن جب اس میں کمی ہو جاتی تو اللہ رب العالمین کے نام کا جو حصہ قرار دیتے تھے اس سے اٹھا کر اس کو فل اپ کیا کرتے تھے اور اس کو دے دیتے تھے. لیکن جب اللہ رب العالمین کے نام کا جو حصہ ہوتا تھا اس میں جب کوئی کمی ہو جاتی تھی, تب یہ لوگ کیا کرتے تھے, جس طرح سے اپنے بتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, بتوں کے حصے کو پور کرتے تھے, اللہ رب العالمین کے نام کے حصے سے وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے, بلکہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ غنی, اللہ رب العالمین تو بے نیاز ہیں, اللہ رب العالمین تو مالدار ہیں. تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کی حرکت کو کہا فلا يصل فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم. تو یہ ان کی حرکت تھی. اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے میں بھی یہ لوگ جو ہے دو طرح کے رنگ اپنایا کرتے تھے, تو یہ غلط بات تھی. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ, اور بھی بہت ساری یعنی فقہ اور دوسرے احکام سے متعلق باتیں ہیں, لیکن میں نے سوچا آپ کے سامنے کچھ واقعات پیش کروں. تو یہ کچھ واقعات ہیں آج کے درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کے جو واقعات ہیں, انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے متعلق اور دیگر جو واقعات ہیں, انہیں پڑھنے, سمجھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وجزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.